عدالت لگے گی، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، وہ معاملہ الگ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے دوسری بات، تعجب ہے مجھے ایسے لوگوں پر کہ جو جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے لالچ میں پھرتے ہیں۔ یہ دوسری تعجب والی بات، یعنی گویا ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو موبائل میں نے خریدا ہے، یہ موبائل 2 دنوں کے بعد خراب ہو جائے گا، پھر بھی اگر کوئی شخص اس موبائل کی پوری قیمت دے یا اس کو خریدنے کے پیچھے دیوانہ ہو جائے تو تیسرا آدمی کہے گا کتنا پاگل ہے کہ وہ موبائل ابھی بند ہونے والا ہے، خراب ہونے والا ہے، نہ کوئی اسے بنا سکتا، نہ کوئی اسے سنوار سکتا ہے، تو اس کے پیچھے پاگل ہے۔ ہماری مثال وہی ہے، امام غزالی نے جو کہا، ایک مثال دی ہے کہ ایک ہے کچا گھر اور ایک ہے پکا گھر۔ تو ہم سے اگر کہا جائے کہ یہ پکا گھر ہے مگر کچھ دنوں کے لیے تمہیں اس میں رہنا ہے، اور یہ مٹی کا گھر ہے، کچا گھر ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہ سکتے ہو، یہ تمہارا اپنا ہے، لیکن یہ جو پکا گھر ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں کچھ دنوں کے لیے اجازت دی ہے، تو تم کون سا گھر لوگے؟ اور ہم لوگ وہ کچا گھر لے گے جو میرا اپنا ہے اور ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چند روزہ زندگی ہے، جاؤ رہو اور رہ کر آ جاؤ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری تعجب والی بات کا تعجب ہے اس شخص پر جو مقدر پر یقین رکھتا ہو اور کسی چیز کے چلے جانے کا افسوس کرتا ہے، یعنی تقدیر پر میرا ایمان ہے، اگر میرا مال چوری ہو گیا تو میں مال پر افسوس کر رہا ہوں، اگر کوئی مر گیا تو کسی کے مرنے پر افسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مقدر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، مقدر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ تعجب بتا رہے، تعجب ہے مقدر کو بھی مانتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ کیا کہا کہ تم افسوس کیوں کرتے ہو؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے چلے گئی کیا وہ تمہاری اپنی تھی؟ مثال کے طور پر مال کا اگر افسوس کر رہے ہو تو مال کیا تم اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ مال یہاں سے کمایا۔ جوانی کے جانے کا افسوس ہے تو جوانی بھی تو ہم نے دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر بیٹے کے جانے کا افسوس ہے تو بیٹا بھی تو ہم نے دیا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو تمہاری اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ہے؟ تم خود اللہ کے ہو تو تمہارا کیا پرائیویٹ پراپرٹی اللہ کی؟ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ دے دیا تو وہ اتنا کیوں خوش ہوتا ہے، اتنا کیوں اتراتا ہے، اتنا کیوں غرور تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا، فخورا فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، شیخی بگارنے والا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، ڈھینگے مارنے والا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کار، میرے پاس تو 4 کار ہے، یہ کپڑے، میرے پاس تو 20 ڈریس ہے گھر پر رکھے ہوئے، اس کے پاس تو کچھ بھی موبائل نہیں ہے، میرے پاس تو ایک سے ایک موبائل ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر اترانا یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص کچھ لمحے کے لیے سائیکل خریدتا ہے، کرائے پر لیتا ہے اور وہ سائیکل پر اتراتا ہے کہ یہ میری سائیکل ہے اور میں گھوم رہا ہوں۔ بچے اس سے کہتے ہیں کہ صرف 1 گھنٹے کی تیری تھی، تیرا وقت ختم، اترانا ختم۔ تو یہاں پر کہا اتراتا کیوں ہے؟ اور چوتھی چیز کیا کہا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو کہ
آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی مال جمع کرتا ہے. یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. کچھ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ مال کے ایسے حریص اور لالچی ہو گئے جیسے قریش عہدوں کے ہوتے ہیں. مال کی بنیاد پر رشتہ داریاں رہے گی، مال کی بنیاد پر سلام کلام ہوگا. مال ہے تو لوگ مسکرائیں گے ورنہ نہیں مسکرائیں گے. کچھ لوگ مال کی بھی پوجا کریں گے. کاش ہمارے پاس قارون کے جیسا بھی خزانہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالها حساب وحرامها عذاب. حساب تو حلال پر ہے، حلال پر ہے، حرام کا تو حساب ہی نہیں ہے. بغیر حساب کتاب کے حرام کمانے والا آدمی دوزخ میں، حرام کھانے والا آدمی دوزخ میں. حساب تو حلال پر ہے نا. حلال حساب سے صحابہ گھبراتے تھے، حلال حساب سے اولیاء گھبراتے ہیں. اور ہماری ہمت کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر ایمان میں بڑھ گئے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ایمان میں بڑھ گئے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایمان میں بڑھ گئے کہ وہ ڈرے تو حساب کو ڈرے اور ہم نہ ڈرے. وہ حلال زندگی گزارے، وہ سچ بول بول کر ڈرے اور ہم جھوٹ بول کر بھی نہ ڈرے. وہ امانت داری کر کے ڈرے اور ہم دھوکہ دے کر بھی نہ ڈرے. وہ نمازیں پڑھ کر ڈرے اور ہم نمازیں چھوڑ کر بھی نہ ڈرے. وہ روزے رکھ کر ڈرے اور ہم روزے نہ رکھ کر بھی نہ ڈرے. ہم سے بڑا بہادر تو کوئی ہے ہی نہیں. فرعون بھی فیل ہے ہمارے سامنے، ابو جہل بھی فیل ہے ہمارے سامنے. کیونکہ فرعون نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا، فرعون نے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا نہیں تھا. ہم تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھا، سنا، سمجھا. ہر ہفتے ہم سنتے ہیں علماء سے، لیکن پھر بھی اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے، دیوانے اور پاگل بنے ہوئے، اور ساری ہوشیاری دنیا کے معاملے میں آ جاتی ہے. دین کے معاملے میں ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں. ہمیں مت بولو، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم نہیں سمجھنا چاہتے. اور دنیا کے معاملے میں ہوشیار، بہت ہوشیار، کہ اتنی چھوٹی سی دکان سے اتنا بڑا شو روم کر لیا. اور یہ آدمی کو پوچھو کیا تمہیں اتحیات یاد ہے؟ اتحیات میں فیل ہے، سورہ فاتحہ میں فیل ہے. کیا تمہاری زندگی دکان سے شو روم بنانے کے لیے تھی؟ جو اتحیات کے لیے اللہ کے نبی زمین سے، فرش سے عرش پر بلایا گیا نمازوں کے لیے، تم وہ نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں ہو. تو یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا لیتنی مثل ما اوتی قارون. اور آگے کیا؟ حلالها حساب وحرامها عذاب. حرام پر عذاب ہے. ہمارا حساب ہی الٹا ہے. الدنیا دار من لا دار لا، کہ دنیا میں گھر کی فکر وہ کرتا ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہوتا. بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر گھر بنانے کی محنت پر میں ہوں تو اللہ نے مجھے نماز سے ہٹایا، گھر پر لگایا. دینداری سے ہٹایا، گھر پر لگایا. اب یہ سیمنٹ، ریتی، اینٹ، کھڑی میں اتنا مصروف ہے، مزدوروں میں اور انجینئرنگ میں اور اپنی ڈیزائننگ میں اتنا مصروف ہے کہ اب اسے نماز روزے کا مت بولو. ابھی قبر حشر نشر کو بھول گیا. قومیں عاد تو اپنا گھر خود بناتی تھی، ہمارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، ہم کسی اور سے بنواتے ہیں آرڈر پر. وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهَا. اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں مال وہ جمع کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں جسے کچھ نہیں چاہیے وہ دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ. اور دنیا کی جمع کرنے کے پیچھے وہ بھاگتا ہے جس میں دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. مَن لَا عَقْلَ لَهُ، کہ جس میں عقل ہی نہیں ہے.
آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے بقول، اللہ کے نبی کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی کے بقول عقل نہیں ہے ایسے کتنے لوگ ہیں بھرے پڑے ہیں، مال کے جمع کرنے میں پاگل ہیں لوگ، بینک چل ہی رہے ہیں مال جمع کرنے کی وجہ سے، بسی چل رہی ہے مال جمع کرنے کی وجہ سے، ہراسی چل رہی ہے مال جمع کرنے کی وجہ سے، سٹا اور مٹکا چل رہا ہے مال جمع کرنے کی وجہ سے، مال پر لوگ پاگل ہیں، بہن کا حصہ کھا لیا، ماں کا حصہ کھا لیا، باپ کا حصہ کھا لیا، کھاتے جا رہے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، ٹائم اتنا جلدی ہو گیا۔ پانچویں چیز جلدی سے کمپلیٹ، کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر یقین رکھتا ہے اور کسی اور چیز سے راحت حاصل کرتا ہے، یعنی جنت کا معلوم ہے اسے، اور جنت کو چھوڑ کر کئی اور کی چیزوں پر اس کی نظر ہے۔ کتنا بے وقوف ہے، جنت کی حور کو چھوڑا، جنت کے غلمان کو چھوڑا، جنت کے گھر کو چھوڑا، دنیا کی عورت کے پیچھے، دنیا کی لڑکی کے پیچھے، دنیا کے گھر کے پیچھے، دنیا کے نوکر چاکر کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی خود داعی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، آؤ۔ اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر شیطان کی دعوت کی طرف چلا گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اور چھٹی بات کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دوزخ کی آگ کے بارے میں پتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ دوزخ کی آگ کیا کہتی ہے؟ اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعض بعضا، کہ دوزخ کی آگ نے اللہ سے شکایت کی کہ اے پروردگار، میں اتنا گرم ہو چکی ہوں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، جلدی سے لوگوں کو بھیج۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اتنی شدت اور گرمی ہو چکی ہے کہ گرمی کی وجہ سے اوٹنے اور جلنے کی وجہ سے میرے ہی حصے بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ سوچو، آگ کا حصہ آگ کو کھا رہا ہے تو وہ آگ کا حصہ ہمارا کیا کرے گا؟ کیا حال ہوگا؟ ساتویں چیز کیا کہا؟ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو شیطان کو دشمن بھی کہتا ہے اور اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ ان اللہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، دشمن سمجھو۔ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، وقت بھی بہت جلدی آج ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے، بے لباس کر دے ہمارے ماں باپ کو، نیم برہنہ کر دے ہمارے ماں باپ کو، اور پھر ہمارے ماں باپ کو ہمارے گھر سے بھی نکال دے، تو اس سے ہماری دشمنی کیسے ہوگی؟ ہمارے دنیا کے ماں باپ کو اگر کوئی شخص بے لباس کر دے اور گھر سے نکال دے، کتنا بڑا ہمارا دشمن ہوگا۔ ہماری ماں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس نے تو بے لباس کر دیا، گھر سے بھی نکلوا دیا، کتنا بڑا لیول کا دشمن ہوگا ہمارا۔ تو شیطان وہ ہے جس نے ہماری ماں اماں حوا کو بے لباس کیا، جس نے ہمارے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بے لباس کیا، صرف بے لباس نہیں کیا بلکہ جنت کے گھر سے بھی نکلوایا، اور ہم ہیں کہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ وقاسمہما، قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی جھوٹی قسمیں، جن کی قسموں میں آدم صفی اللہ آ جائے، حوا علیہ السلام آ جائے، میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ شیطان سے اتنے بے فکر ہے۔
تو شیطان وہ لیول کا ہمارا دشمن ہے. آج ہم اس کے دوست بنے ہوئے بڑی اس کی سنتے ہیں, نہ ماں کی سنی, نہ باپ کی سنی, نہ اللہ کی سنی, نہ رسول اللہ کی سنی. سننا ہے تو شیطان کی سننا ہے. سنو بھائی کتنی سنتے ہو. اور 8ویں چیز کا تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو اللہ کی ذات کو جانتا ہو اور پھر بھی کسی اور کو دل میں بسائے ہوئے ہے. یعنی اس کے پاس اللہ ہے, اس کے باوجود کسی اور کو دل میں لے کر پھرتا ہے. کسی اور کی محبت کو, ماں کی محبت, باپ کی محبت, لڑکی کی محبت اور گھر کی محبت اور شہرت کی محبت, اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی محبت دل میں. اللہ ایک ایسی چیز ہے, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے, میں بتا رہا ہوں, حالانکہ وقت ختم ہو رہا ہے, بس 2 منٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے نیک بندے آ جائے گا, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری بادشاہت اس بندے کے سامنے کرے گا. حالانکہ قرآن کی آیتوں کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا فٹ ہو رہا ہے یہ مفسرین بھی نہیں بتا سکتے, لیکن الفاظ ہیں, لیکن ایک منظر کشی انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی کی پیشکش وہ جنتی کے سامنے کرے گا اور کہے گا اب بتا تجھے کیا چاہیے. جیسے ہم گئے شو روم میں, کہا کہ بھئی ہمیں جوتے چاہیے, اب وہ ایک ایک سے بتا رہے ہیں. بھئی یہ کیا ایک ایک سے بتا رہے ہو یار. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب, پورے جوتے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے, جو چاہیے وہ لے لو. پورے کپڑے لا کر رکھ دیے, سب کچھ لا کر رکھ دیا. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عند ملیک مقتدر, اللہ تبارک و تعالی سارے اقتدار کو سامنے رکھے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لے, جو چاہے وہ لے لے. مرضی اس کی چلے گی وہاں پر, حکومت اس کی چلے گی وہاں پر. یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اگر خدا کی قسم اگر ہمارے بالوں کو نوچا جائے, اگر ہمارے ہر خون کے قطرے کو بہایا جائے, اگر ہماری بیوی کو, بیوہ بچوں کو یتیم کیا جائے اور بڑی بڑی قربانی ہم سے مانگی جائے, پھر بھی اگر جنت مل جائے تو سستا سودا ہے, سستا سودا ہے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا, نمازیں پڑھو اور وہ جنت ہمیں مل رہی ہے عند ملیک مقتدر والی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. امید ہے کہ ایک چیز بتانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا. یہ بولنے والا بھی چلے جائے گا, سننے والے بھی چلے جائیں گے, یہ زمین بھی ٹوٹ اور پھوٹ جائے گی, یہ آسمان کو بھی اللہ بے نور کر دے گا, یہ سب ختم ہوگا اور ایک نہ ایک دن ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور ہمارا جو سامنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, حضرت ابو ہریرہ بڑھاپے میں اور دعا کر رہے کہ اے اللہ مجھے چوری سے بچا, زنا سے بچا. ایک صحابی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں, اب کیا آپ چوری کریں گے اور زنا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ بہکاوے میں آ جائیں گے؟ کہا وہ جو شیطان ہے جس سے میری اور تیری جنگ ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ بوڑھا ہوا ہے لیکن وہ شیطان بوڑھا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ کمزور ہوا ہے لیکن وہ شیطان کمزور نہیں ہوتا. ابو ہریرہ پر زمانہ گزرے تو یہ کمزور ہو جائے مگر وہ شیطان ہر زمانے کے ساتھ طاقتور ہو جائے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے تو شیطان بھی بوڑھا ہو گیا؟ کیا کہا وَكَيْفَ, کہ میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں, وَالشَّيْطَانُ حَيٌّ, جبکہ میرا شیطان ابھی زندہ ہے. وہ ابو ہریرہ ہو کر یہ حال ہے ان کا, اور ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ کے بندو, اپنے بچوں کو اگر گناہ سے بچانا ہے تو میں ہر بیان میں بولتا ہوں, اس بیان میں بھی بولوں گا کہ موبائل سے دور کر دو.